السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ کافی دن کے بعد جو کہ آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کافی لوگوں کے یہ کمنٹ ہوتے ہیں کہ مرتضیٰ صاحب آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرتے نہیں ہیں۔ دراصل میں تھوڑا سا میں نے کرنا ہوتا ہے، اپنی مزدوری کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جا کے میں نے تھوڑا بہت اپنا جو نرسری کا سلسلہ ہوتا ہے میرا، اس کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا، لائف کی بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ لائف کریں، لائف بھی میں ضرور کروں گا۔ تو یہ ہمارے کوئی چاہنے والے ہیں جی، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی جی، جو ہیبسکس کا پودا ہے نا، اس کی میں اکثر قلم لگاتی ہوں تو مرتضیٰ صاحب جی قلم میرے سے چلتی نہیں ہے۔ اب مجھے علم نہیں ہے کہ وہ مٹیریل ان کا کس طریقے کا ہے، وہ بناتے ہیں یا کس طریقے وہ مٹیریل بنا کے اس کو اندر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بہتر سمجھا کہ انہوں نے کہا جی چلیں آپ ایک دفعہ جو ہے نا پروگرام اس کے اوپر کر دیں، مجھے مزید سمجھ آ جائے گی، میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہوں تو دیکھ لوں گی۔ میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ والا جی ہیبسکس ہے، جس طریقے کے پٹونیا کے پھول ہوتے ہیں، ہیبسکس کا جو ہے نا اس طریقے کے اس کو ہلکے گلابی ریڈ، ٹھیک ہے، اس کو پھول آتے ہیں۔ اس کی قلم کا جو سائز ہے وہ تقریباً 8 سے 9 انچ اس کا قلم کا سائز رکھنا ہے۔ یہ والی قلم جو میں کٹنگ کر کے لے کے آیا ہوں، قلمیں یہ آپ کو چیک کروا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے قلم لگانی ہو ہیبسکس کی قلم، تو آپ جو ہے ایک تو آپ اس کو یہاں سے نا جو جوڑ ہوتا ہے، جوڑ سے تھوڑا سا آپ نے نیچے جا کے کٹنگ کرنی ہوتی ہیں۔ اگر جوڑ کے برابر بھی کٹنگ کریں گے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اوپر اس کی ایک شاخ کمپل ہوتی ہے، وہ کمپل کو آپ نے کٹنگ کر دینی ہے۔ اگر وہ کمپل ساتھ ہی رہے گی تو وہ اوپر سے سوکھنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے اندر جراثیم آ جائیں گے جو فنگس والے ہوتے ہیں، وہ نیچے تک جو قلم ہے نا آپ کی وہ ساری خشک ہوتی جائے گی، اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی۔ جب آپ اس کو اس طریقے سے اوپر سے بھی کٹنگ کر دی ہے، نیچے سے بھی آپ نے کٹنگ کی ہوئی ہے، تو یہ قلم جو ہے یہ جب بھی چلے گی یہ ایک بچھی بن کے چلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پودا بھی خوبصورت لگے گا۔ کافی لوگ چاہیں تو وہ اس کو ایک بھی لگا سکتے ہیں۔ اس ہیبسکس کے پودے کو بہترین اس کی قلم جو ہے، قلم اگر چلتی ہے، اگر اس کا پودا بنتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت آپ چاہتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا وہ جو ہے نا، اس کا بہترین جو ہے نا، اس کو بشی بننا چاہیے، پھیلنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ اس کی قلمیں 3 لگائیں، ایک گملے کے اندر 3 قلمیں لگائیں۔ 3 قلموں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ایک قلم اگر مر بھی گئی ہے تو 2 چل جائیں گی، اگر 2 کے ساتھ خرابی آ رہی ہے تو 1 چل جائے گی۔ اگر یہ تینوں چل گئی ہیں تو سمجھ لیں کہ بہترین آپ پاس ایکسپیرینس آ جاتا ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ قلمیں اس طریقے سے لگنی چاہیے۔ آج کل کے دن کے اندر اس کا موسم ہے، اگر آپ ہیبسکس کی قلمیں لگانی چاہتے ہیں تو آپ قلمیں لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کا گرافٹ وغیرہ بھی لگائیں گے تو وہ بھی گرافٹ کا بھی موسم ہے، وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے 2 پوٹس رکھے ہیں، ایک میں نے رکھا ہے مٹی کے گملے والا، ایک میں نے پلاسٹک والا۔ ان دونوں گملوں کے اندر میں 3 قلمیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے، اور اس کی اپڈیٹ وغیرہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ اس کے علاوہ جی آپ کو اب یہ قلم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، گملے میں نے آپ کو چیک کروا دیے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والی جو آپ نے مٹیریل تیار کرنا ہے، یہ والی جو میرے پاس کھاد ہے، یہ آپ کو پتہ ہے میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوں، یہ میرے پاس کافی سیل ہوتی ہے، بنتی بڑی بہترین قسم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ اس طریقے کے جو یہ اگر آ جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کے پھینک دینا۔ اس کے اندر بالو مٹی ہے، بالو مٹی جو ہے، کھاد ہے، یہ دونوں چیزیں میں نے اچھی طرح سے اس کو آپ نے بھی مکس کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے جیسے اس کو مکس میں کر رہا ہوں، آپ نے بھی سیم اس کو مکس اسی طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو یہ پلاسٹک کا جو پوٹ ہے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے یہ پلاسٹک کے پوٹ کے اندر بھی یہ مٹی ڈال لیتے ہیں، صحیح ہے جی۔ اب اس کے اندر بھی ڈال لیتے ہیں، یہ 2 میں نے گملے ریڈی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی جو چیز ہے جو میں نے یہ کھاد وغیرہ تیار کی ہے، بالو مٹی ہے، اگر آپ کو لکڑی کی راکھ مل جاتی ہے تو وہ بھی کافی بیسٹ ہے، وہ بھی آپ جو ہے نا اس کو اس طریقے سے اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں۔ 2-3 دفعہ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہلکا سا اس طریقے سے آپ نے نیچے پٹکنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پٹکنے کے بعد یہ چیز ہے، پھر آپ نے یہ قلمیں جو ہیں، یہ 3 قلمیں تقریباً آپ نے یہ اندازہ رکھ لینا ہے کہ ایک یہاں لگانی ہے،
ایک ہم نے یہاں لگانی ہے، فاصلہ ان تینوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طریقے یہ ایک لگا دیتے ہیں جی۔ یہ تقریباً قلم جو ہے نا آپ نے 2 سے 2.5 انچ اس کو نیچے لے کے جانا ہے یہاں تک، بس ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر بھی لگا دیتے ہیں جی، یہ لیں، یہ 3 قلمیں میں نے آپ کے سامنے لگائی ہیں جی۔ اب اس کی اپڈیٹ وغیرہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ دیکھیں۔ اب اس کے اندر بھی 3 لگا دیتے ہیں جی، یہ لیں۔ اب آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کون سی جگہ پہ رکھنا ہے۔ جب یہ تینوں لگ کے ریڈی ہوئی، یہ تینوں لگ گئی جی، یہ میں نے آپ کو لگا کے چیک کروا دیے۔ اب تینوں کا جو ہے نا اوپر سے بیلنس بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ چلیں گی تو اس کی خوبصورتی اور اس کو پھول بھی جلدی سے جلدی آئیں گے، جس طریقے کا اس ہیبسکس کے جو ہے اس کے اندر مٹیریل ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو، اگر تو آپ کے پاس کچی مٹی موجود ہے تو کچی مٹی کوشش کریں، تھوڑی سی جگہ اگر مل جاتی ہے جس جگہ پہ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو چھاں مل جائے، اس کے علاوہ سارا دن یہ دھوپ پہ رہے۔ ہلکی سی نیچے آپ نے جگہ بنا کے گوڈی کرنی ہے، 2 4 10 جتنے بھی گملے آپ تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک تیار کرنا چاہتے ہیں، نیچے اچھی طرح سے آپ نے گڈائی کر لینی ہے۔ گڈائی کرنے کے بعد یہ والا گملہ جو ہے یہ اٹھا کے اس کے اوپر اسی طریقے سے آپ نے رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے اوپر شاپر وغیرہ کروانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کی واٹرنگ نیچے بھی اس کو دے سکتے ہیں، تاکہ نیچے سے اگر واٹرنگ ہوگی تو نیچے سے جو ہے نا اس کو نمی ملے گی۔ نیچے زمین کی جو طاقت ہے، نیچے گملوں کے سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے ذریعے جو ہے نا اوپر اس کو طاقت مل جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو اوپر سے واٹرنگ کریں گے تو تقریباً اس کی مٹی جو ہے اس کو کم سے کم تھوڑا پانی لگائیں، لیکن اس کو لازماً 2 ٹائم تھوڑا تھوڑا لگانا ہے، زیادہ بھر کے نہیں لگانا۔ جب آپ نے شروع سے یہ 3 4 دن آپ روٹین رکھیں گے، جو اس کی مٹی ہے وہ بالکل سافٹ ہو جائے گی، جس طریقے سے اس کو واٹرنگ ملتی رہی ہے بہترین وہ ریڈی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو جراثیم وغیرہ بنتے ہیں، جو قلم آپ نے لگائی ہے اس کا اور مٹی کی جو طاقت ہے، یہ دونوں جراثیم آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں تو نیچے ان کا جالا بنتا ہے۔ جالا بننے کے بعد اس کی جو قلم لگائی ہے اس کی ایک جڑ بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کسی بڑے سے بڑے فارم کے اندر بھی تیار کر سکتے ہیں، گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یہی پودا 700 800 کا، 1500 کا، 500 600 کا، اس کا نارمل سے نارمل ریٹ یہی ہوتا ہے۔ دوسری اس ہیبسکس کے اندر کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ 12 مہینے پودا چلتا ہے، اس کو کسی قسم کی پریشانی بالکل بھی نہیں ہوتی، زیادہ تر بیماری وغیرہ اس کے اوپر اٹیک بھی نہیں کرتی۔ ہاں، جب اس کو پھول وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اس کے اوپر نا 1 2 مکھی وغیرہ آتی ہیں جو اس کے پھول وغیرہ کھاتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اس کو اگر تھوڑا سا اٹیک پڑتا ہے تو وہ سفید تیلا ہوتا ہے جو اس کی ٹہنیوں کے اوپر آتا ہے، وہ چاہیں تو آپ اس کو لیمڈا سپرے کر سکتے ہیں، تو بہترین جو ہے یہ پودا یا قلم سے لے کے اس کے کیر تک میں نے آپ کو بتایا، آپ اس کو سپرے وغیرہ کر سکتے ہیں، پودا بہترین رہے گا۔ ہاں، اس کو لگانا آپ نے فل آؤٹ ڈور ہے۔ اگر آپ اس کو چھاں پر لگائیں گے تو پتے اس کے زیادہ رہیں گے، پھول کم آئیں گے۔ اگر آپ فل آؤٹ ڈور لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے پھول جو پھولوں سے بھر جاتا ہے، تو یہ دور سے بھی نظر آتے ہیں، اس کے اتنا بڑا پھول ہوتا ہے، بہت اچھی ویرائٹی، آپ چاہیں تو اس کو لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کا گرافٹ کر کے 2 3 کلر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آ جاتے ہیں جی، جو میں نے مٹیریل کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا۔ دوسرا میں کوشش کروں گا کافی دن میں لائف پہ بھی آؤں گا، جتنے میرے بہن بھائی ہیں میں آپ کو پہلے آگاہ کر دوں گا، آپ نے جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے آ جانا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ کو بتا دوں کہ جو گارڈین کے حوالے سے فروٹ پھلوں والے پودے ہیں یا آپ کے موسمی پودے ہیں یا کوئی بھی پودے ہیں، اچھی ان کی کیئر کرو، دیکھ بھال کرو۔ اب اس کا موسم باہر شروع ہو چکا ہے، تو اس طریقے سے بار روٹین جو ہے نا میں کوشش کروں گا میرے پروگرام آتے رہیں اور آپ لوگوں کے سامنے بھی آتا رہو۔ تیسرے نمبر پہ بتا دوں کہ آج کل کے دن کے اندر جو لوگ ہیں زیادہ تر انہوں نے یہ مالیوں کا اوریجنل کام نہیں سیکھا ہوتا۔ دیکھو دکھائی کے اندر وہ کبھی بینگن کے اندر امرود کا پودا لگا دیا، کبھی مینگو کا لگا دیا۔ یہ تمام پروگرام جتنے بھی لوگ کرتے ہیں ان سے آپ دور رہیں، یہ بالکل فیک ہوتے ہیں۔ اوریجنل جس طریقے سے میں نے آپ کو کام کر کے دکھایا، اس جیسا اگر کوئی بھی بندہ چینل کے اوپر کام کرتا ہے تو آپ ان کے چینل کو جا کر دیکھیں اور ان سے ہو سکے تو آپ سیکھیں۔ بہرحال آپ اپنے گارڈین کے حوالے سے اپنا شوق کو برقرار رکھیں۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔